ہمارے چینل توحید اور سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم۔ امیر محترم جناب علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام ایم این ایز، ایم پی ایز، تمام مسالک کے علماء کرام، سامعین حضرات، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کا مشکور ہوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ڈویژنل کانفرنس بھرپور طریقے سے منعقد کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، خاص کر قابل احترام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور اسی طرح ان کے ساتھی اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، آج کل علیل ہیں، ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان حضرات کی کوشش اور ان کی محنت سے یہ اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ ظاہر ہے جس میں سٹی کی جماعت، ضلع کی جماعت، بلکہ پورے ڈویژن کی جماعت کی کوششیں اور کاوشیں شامل ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے یہ پروگرام بھرپور منعقد ہوا، اور اسی طرح اسلامی ہماری جو جمعیت طلبہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے نوجوان بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، علماء کو جو کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے، ان کا آنا قبول فرمائے، منتظمین کی کوششیں قبول فرمائے
اور آپ سامعین جو یہاں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو آج کا جو عنوان ہے اس کے متعلق میں چند گزارشیں کروں گا اور اس کے بعد آپ امیر محترم کا مفصل خطاب سنیں گے۔ عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ و آل بیت۔ یہ عنوان ہے، بہت اچھا عنوان۔ حالات حاضرہ کی ضرورت کے مطابق یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ اس وقت اس دور میں جتنا حملے ختم نبوت پر کیے جا رہے ہیں یا عظمت صحابہ پر کیے جا رہے ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملی۔ صحابہ کے بارے میں پچھلے 1-2 سال سے کچھ لوگوں نے لائیو میڈیا پر آ کر کھلے عام صحابہ کو گالیاں نکالی اور کچھ لوگوں کی تقاریر جس میں وہ صحابہ کو گالیاں نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پر عام ہوئی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جو حکومت یہ دعویٰ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، وہ ریاست مدینہ بنانے والے انہوں نے آج تک امہات المومنین کی توہین کرنے والوں کے خلاف، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہنے والوں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور جب تمام سنی مکاتب فکر جن کی یہاں نمائندگی موجود ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جب سب کی طرف سے پریشر زیادہ ہوا، فلائٹیں اس وقت بند تھیں، اس کمبخت کو، صحابہ کی توہین کرنے والے بدبخت کو اسپیشل فلائٹ کے ذریعے باہر بھجوا دیا۔ اور یہ حکومت دعویٰ کیا کرتی ہے؟ ریاست مدینہ۔ اور اسی طرح اس حکومت کے دور میں سب سے زیادہ سہولت قادیانیوں کو دی گئی۔ مشیر، وزیر اعظم کے مشیر زیادہ تر قادیانی رکھے گئے۔ لوگوں کے احتجاج پر ان کو ہٹایا گیا، جبکہ کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ اور میرے خیال میں اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف جتنا بل اس حکومت نے پاس کیے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک کسی اور حکومت نے اتنا بل اسلام کے خلاف پاس نہیں کیا۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ سال یہ حکومت ایک بل لائی، وقف بل،
اس میں یہ قانون پاس کرایا کہ کوئی بھی مسجد، کوئی بھی مدرسہ حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کی انتظامیہ خود مقرر کرے اور جو اس کی سابقہ انتظامیہ اس کو ہٹا دے، اور جو مسلمان وقف کرتے ہیں، ہمارا شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی چیز کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے وہ قیامت تک اسی طرح وقف چلی رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ وقف کرتا ہے مسجد کے لیے تو مسجد پہ خرچ ہوتی ہے، مدرسے کے لیے وقف کرتا ہے تو مدرسے پر خرچ ہوتی ہے۔ یہ قانون یہ لائے کہ جو چیز وقف شدہ ہوگی اس کو حکومت اپنی تحویل میں لے کر اس کو مسجد اور مدرسے سے ہٹ کر روڈوں پہ بھی لگا سکتی ہے، لیٹرینوں پہ بھی لگا سکتی ہے، اور جہاں چاہے حکومت مسجد، اور آپ اس کو تبلیغ کریں گے تو آپ جیل جائیں گے، مجرم ہوں گے، اور اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو زبردستی سابقہ مذہب کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہم کسی پر ہمارے سٹیج سے لعنت کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، دیکھیں آج میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سٹیج سے اپنے امیر جناب پروفیسر ساجد میر کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں، تمام مسالک کے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ تبلیغ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو بچوں نے قبول کیا، حضرت علی کی عمر رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 10 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت انس کی عمر 8 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ، اور وہ قانون جو آپ یہ کہتے ہو کہ جو اسلام کی دعوت دے گا وہ مجرم ہوگا، اور یہ کام تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے بڑا متاثر ہوا وہ بچہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خیال ہے بیٹا، اسلام قبول کر لو؟ اس کا دل چاہا کہ اسلام قبول کروں، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، کیا اس کا والد اس کو اجازت دیتا ہے اسلام قبول کرنے کی؟ اس کے والد نے جواباً کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابا القاسم کا یہ حکم، یہ ان کی تجویز، یہ ان کی دعوت اسلام والی قبول کر لو۔ تو وہ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ اتنا کھلاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جیسے اللہ نے آج میری وجہ سے میرے ذریعے ایک جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ تو یہ اسلام کی دعوت بچوں کو میرے نبی نے دی، بچوں نے اسلام قبول کیا، ان کا اسلام میرے نبی نے قبول کیا۔ آج ریاست مدینہ کا دعوے دار اگر یہ کہتا ہے کہ وہ بل لاتا ہے اس کو روکنے کے لیے، ہم اس کے بل کو جوتے کی نوک رکھتے ہوئے تمام نعرہ تکبیر، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، ہاتھوں کو بلند کر
جھنڈوں کو لہرا کے میرے نعرے کا جواب دیجئے. قائد محترم قدم بڑھاؤ, ناظم اللہ قدم بڑھاؤ, حافظ صاحب قدم بڑھاؤ, ہمت والا جرت والا نعرہ تکبیر, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہم اس بل کو ریاست مدینہ کا بل نہیں کہتے, یہ بل ابو جہل کا بل ہو سکتا ہے, ریاست مدینہ کا بل نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے, اس کا مقابلہ کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اس کو مسترد کرتے ہیں انشاءاللہ, اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں. اسی مہینے کی 16 تاریخ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک کانفرنس کر رہی ہے فیصل آباد میں, جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شرکت کریں گی, دینی اور سیاسی جماعت, مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جماعتیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. اور اسی طرح جو ہمارے یہاں ذمہ داران بیٹھے ہیں دینی جماعتوں کے, مسلم لیگ نون کے ذمہ داران, اور اسی طرح میری جماعت کے, ضلع کے, سٹی کے, ڈویژن کے, یوتھ فورس کے ذمہ داران, سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ بھرپور طور پر آپ نے شرکت کرنی ہے. وآخر دعوانا